السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں امامت کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری باتیں سیکھیں گے، جیسے کیا کسی عورت کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا کوئی چھوٹا بچہ امامت کرا سکتا ہے، یا کسی کافر یا ہندو کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام، اگر کوئی شخص امامت کر رہا ہے اس شخص میں کتنی چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی کہ امامت کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو چلیے ناظرین، وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلی چیز، امامت کوئی بھی کر رہا ہو تو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے عیسائی ہے، یہودی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی قومیں ہیں، جتنے بھی دھرم کے ماننے والے ہیں، تو اگر وہ مسلمان نہیں تو اس کے پیچھے امامت، تو اس کے پیچھے اقتدا کرنا، یعنی اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کافر کے پیچھے بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی کافر امامت کرا بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ امام بننے کے لیے پہلی شرط مسلمان کا ہونا ہے، لہٰذا وہ مسلمان نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، اگرچہ وہ امام بن کے نماز پڑھائے۔ اسی طرح امامت کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، مطلب کہ جو شخص امامت کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو، سمجھدار ہو، لہٰذا اگر کوئی پاگل شخص امامت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی امامت کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو، لہٰذا اگر آپ کسی بچے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ امامت ایسا فرد کر رہا ہے جو کہ بچہ ہے، اور بچے کی امامت صحیح نہیں ہوتی ہے، لہٰذا بالغ ہونا ضروری ہے۔ امامت کے لیے چوتھی شرط وہ ہے کہ قاری کا ہونا، یعنی قرأت کرنا۔ اگر کوئی شخص امامت کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہو۔ اب کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟ اتنا قرآن پڑھنا چاہیے جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے۔ بہرحال قرآن کا پڑھنا آنا ضروری ہے، اور وہ بھی تجوید کے ساتھ پڑھے۔ اگر بغیر تجوید کے پڑھ رہا ہے، یعنی کہ غلط قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس کی بھی امامت کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ امامت کے لیے اس کے علاوہ شرط مذکر، یعنی کہ مرد کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ کسی شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس شخص کا مرد ہونا ضروری ہے، لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوا اگر کوئی عورت امامت کر رہی ہے تو اس عورت کے پیچھے آپ کا، یعنی مرد کا نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر عورت کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے تو یہ پڑھنا صحیح ہوگا، مگر چند شرائط کے ساتھ جو کسی ویڈیو میں ذکر کر دی جائیں گی۔ تو لہٰذا اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا اگر کوئی عورت امامت کر رہی ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ امام کے لیے ذکورت، یعنی امام کا مرد ہونا ضروری ہے۔ امامت کے لیے آخری شرط یہ بھی ہے کہ وہ عذروں سے صحیح سالم ہو، جیسے کہ نقصیر کا عذر۔ اگر کسی کے ناک سے خون بار بار نکل رہا ہے، کبھی رکتا ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی ایسا شخص امامت کر رہا ہے جس کو فا نکالنے کی بیماری ہے، یعنی وہ ہر لفظ میں فا نکالتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی توتلا ہے، وہ قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ امام جو بھی بنے اس کے لیے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جن باتوں کا نماز شروع کرنے سے پہلے اور نماز کے اندر خیال رکھا جاتا ہے، جیسے کہ بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کا ہونا، سر عورت کا ہونا، وقت کا ہونا۔ اسی طرح سے کلام یہ ہے کہ جو بھی امام بنے گا اس کو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے الوداع۔